بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، جیکب آباد سے محمد علی صاحب کے نام یہ سیریز کر رہا ہوں۔ اس کا پہلا پارٹ 1 جو آپ نے شارٹ انٹرو وہ دیکھا، دوسرا پارٹ 2 اس کا عنوان ہے سوزش حیوانہ۔ اس کی مجھے بے شمار شکایات آتی ہیں، بے شمار لوگوں کے پرابلمس، اور یہ بہت ہی اہم میں سمجھتا ہوں اس وقت دور حاضر کی حیوانہ کی سوزش کا یہ پرابلم یہ عام دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ ہے کیا؟ حیوانے کی سوزش تھنوں کے سوج جانے کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دودھ دینے والے جانوروں مثلا گائے، بھینس، بھیڑ، بکری اور اونٹ میں یہ پائی جاتی ہے، لیکن گائے اور بھینس میں یہ بیماری نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دودھ میں طبی، کیمیائی، جراثیمی اور حیوانہ کی جو سیلز یا کیا کہیں گے اس میں غیر طبی تبدیلیوں کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ دودھ میں زیادہ اہم تبدیلیاں وہ رنگ تبدیل ہونا اور پھٹکیاں بننا یہ ہیں۔ یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل کر بہت سے سیلز کو تباہ کر دیتی ہے، اور چونکہ جو سیلز ایک دفعہ ضائع ہو جائیں وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوتے، یاد رکھیں۔ اس لیے اس بیماری سے متاثرہ جانوروں میں دودھ کی پیداوار ہمیشہ کے لیے کم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ تھنوں کا سوج جانا، ان کا گرم ہونا، تھنوں میں درد ہونا، حیوانے کا سخت ہو جانا اس مرض کی عام علامتیں ہیں، لیکن بعض اوقات نہ تو حیوانے کی جو بافتیں ہیں، بافتوں میں یا سیلز میں اور نہ ہی دودھ میں بظاہر کوئی تبدیلی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے اس قسم کی بیماری کی تشخیص کے لیے سفید خونی خلیات یعنی وائٹ بلڈ کارپسلز جو ہیں ان کی تعداد معلوم کرنے سے بیماری کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ میں اسٹوڈنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن میں اور بھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہم لوگ اس کی تشخیص کرتے ہیں۔ تو میری جان، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب یاد رکھیں، سوزش حیوانہ کی وجہ بہت سے جراثیم ہیں۔ اگرچہ جراثیم کے بغیر یہ بیماری ممکن نہیں، پھر بھی پراگندہ ماحول اور تھنوں کے زخموں کی فوری دیکھ بھال میں لاپرواہی اور اس بیماری کے پھیلنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور سوزش حیوانہ میں چھوت کے 2 منبع ہیں، ایک تو متاثرہ حیوانہ اور ماحول، یہ 2۔ دوسرا بیماری کے جراثیم زیادہ تر بے ضرر پڑے رہتے ہیں، اور جب کسی وجہ سے حیوانے کی قوت مدافعت کم یا ختم ہو جاتی ہے تو یہ جراثیم حیوانے میں داخل ہو کر بیماری کا باعث بنتے ہیں اور دودھ بننے اور نکالنے کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جانوروں کے تھنوں یا حیوانے پر زخم کا ہونا جو ہے یہ ایک باعث بنتا ہے، اور اس بیماری کے پھیلنے کا دوسرا باعث جانوروں کو گندی جگہ پر رکھنا یہ بھی ہوتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ پکے اور پھسلنے والے فرش پر جانوروں کے اٹھتے اور بیٹھتے وقت تھنوں پر زخم آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرش پر پڑے ہوئے شیشے کے ٹکڑے یا دوسرے نوکیلی چیزیں زخم کا باعث بن سکتی ہیں، اور
دوسرا یہ ہوتا ہے جو ان کے بچے ہوتے ہیں نا، کٹڑا ہو گیا یا بچڑا ہو گیا، کٹڑی بچڑی، دودھ پیتے وقت سر سے ٹکر مار کر حیوانے کو اندرونی طور پر اور دانتوں سے بھی تھنوں کو زخمی کر سکتے ہیں۔ اور شہروں میں لوگ عموماً گوالوں سے دودھ نکلواتے ہیں، اور اگر ان جانوروں میں سے ایک بھی اس بیماری میں مبتلا ہو تو یہ بیماری گوالے کے ہاتھوں سے بھی یہ دوسرے جانوروں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور دودھ دھونے والی یا ملکنگ مشین کو اگر یہ ہر جانور کا دودھ دھونے سے پہلے اچھی طرح صاف نہ کیا جائے تو بھی اس بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بیمار جانوروں کے دودھ سے کچھ بیماریاں، مثلا جو ٹی بی ہے، تپدق ہے، یا گلے کی سوزش ہے، یا بروسیلوسس ہے، یہ انسانوں کو لگ سکتی ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو دودھ ہے اس سے بیماریاں انسانوں میں کون کون سی؟ ٹی بی، گلے کی سوزش یا بروسیلوسس۔ اور میری جان، اور اس کی طبی علامات کیا ہیں سوزش حیوانہ کی؟ مختلف قسم کے جراثیم، شدید تر اور یہ سمجھیں کہنا سوزش حیوانہ کا باعث بنتے ہیں۔ طبی علامات میں غیر طبی رطوبت اور غیر طبی حجم، ان کا حجم ساخت جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور تھنوں کا جو ٹیمپریچر ہے نا، درجہ حرارت، وہ بھی شامل ہے۔ اور سوزش حیوانہ کو عام طور پر شدت کی بنیاد پر شدید تر، شدید اور کہنا حالتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور شدید تر حالت وہ ہے جس میں شدید سوزش حیوانہ کے ساتھ ساتھ کافی شدید جسمانی رد عمل بھی ہو۔ شدید حالت وہ ہے جس میں شدید سوزش حیوانہ ہو لیکن جسمانی رد عمل کچھ زیادہ نہ ہو۔ اور کونا حالت وہ جس میں سوزش کا بار بار حملہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی دودھ میں تبدیلی بھی ہو، اس کی رنگت میں، خاص طور پہ دودھ کا رنگ یا تو خون جیسا یا پانی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور جب پانی کی طرح ہو تو یہ ہم کہتے ہیں یہ کوہنا حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور دودھ کا پھٹکیاں بننا عام طور پر دودھ کے رنگ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر شدید سوزش حیوانہ کو ظاہر کرتا ہے۔ جب پھٹکیاں بنے یہ رنگ خون نما آ جائے تو یہ سمجھ لیں کہ شدید حیوانہ یہ خراب ہے۔ اور خون کے چھوٹے چھوٹے لوتھڑے اگر یہ دودھ کی پہلی دھاروں میں موجود ہوں تو یہ زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ یہ بچہ بننے کے چند دن تک دودھ میں آ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ چھوٹے چھوٹے لوتھڑے دودھ کی آخری دھاروں میں موجود ہوں تو یہ حیوانے کی یہ سمجھیں ٹی بی کو ظاہر کرتے ہیں۔ تپے دق کہتے ہیں ٹی بی کو، یہ سمجھے تپے دق کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ بچہ جننے کے چند دن پہلے عام دودھ پانی کی طرح ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کی رنگت شہد جیسی ہو جاتی ہے، اور گائے کے ہر تھن کے دودھ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ فرق زیادہ ہو تو خطرے کی علامت ہے۔ میری جان، حیوانہ اور تھن سوج جاتے ہیں، حیوانہ گرم ہو جاتا ہے، اور دبانے سے جانور کو درد ہوتا ہے، اور سوزش کی وجہ سے تھنوں سے دودھ کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور دودھ جو دھوتے وقت یا ملکنگ کرتے وقت یا چوائی کرتے وقت جانور آرام سے کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ حرکت کرتا ہے اپنی ٹانگیں اس طرح ادھر، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ کئی جانوروں کو بخار بھی ہو سکتا ہے، اور بھوک کم لگتی ہے جب سوزش حیوانہ ہو نا، اس میں بھوک بھی کم ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد تھنوں سے بدبودار خون
پیپ سا مواد نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی حیوانہ سڑ جاتا ہے اور اس کا کچھ حصہ گر بھی جاتا ہے, اور بعض اوقات بیماری کا اثر اندر ہی اندر ہوتا رہتا ہے. اور شروع میں حیوانہ تھن اور دودھ بظاہر بالکل ٹھیک نظر آتے ہیں, لیکن جراثیم دودھ والی ناریاں جو ہوتی ہیں اور حیوانے پر اثر کرتی ہیں, اور پھر دودھ میں پھٹکیاں خارج ہونے والی جو سیلز ہیں ان کو آہستہ آہستہ تباہ کرتے چلے جاتے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حیوانہ اور تھن جو ہوتا ہے وہ سکڑ جاتے ہیں, اور اکثر سخت قسم کے ریشوں کے سبب سے حیوانہ اور تھن سخت ہو جاتے ہیں. میری جان, یہ میں نے آپ کو یہ سمجھے طبی علامات بتائی ہیں. اب دیکھتے ہیں تشخیص کیسے. یہ اسٹوڈنٹس خاص طور پہ یہ غور سے سنیں پلیز. سوز سے حیوانہ کی تشخیص میں کم ہی مشکل پیش آتی ہے. اگر طبی معائنہ احتیاط سے کیا جائے تو سوز سے حیوانہ کا پتہ چلانے کے لیے طبی, کیمیائی اور جراثیم معائنے یعنی ٹیسٹ موجود ہیں جو کہ حیوانہ اور دودھ پر کیے جاتے ہیں. حیوانہ میں جو جانور میں نا بیماری کے متعلق جو میں نے یہ آپ کو معلومات دی ہیں یہ بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں. اور طبی معائنہ جو ہوتا ہے وہ اس میں ہاتھوں سے ہم محسوس کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں پلپیشن جو ہے, اور ویژول ایگزامینیشن بھی, یا یہ دیکھنے سے بھی حیوانے کے غیر طبی اس کا جو حجم ہوتا ہے وہ اور ساخت کا پتہ چل جاتا ہے. اور جب حیوانہ سے دودھ نکال لیا گیا ہو تو محسوس کرنے سے, اور جب حیوانہ دودھ سے بھرا ہوا اور جب خالی ہو تو دیکھنے سے بیماری کی تشخیص کی جا سکتی ہے. حیوانے کو پچھلی طرف سے دیکھنا چاہیے اور کہ پچھلے دن دونوں حصے ایک جیسے ہوں, اور اگلی طرف سے دیکھنا اور محسوس کرنا چاہیے کہ کہیں سوزش یا سکڑا ہوا تو نہیں ہے. نیز یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں حیوانہ بہت زیادہ سخت تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں پلیز یہ دیکھیں. اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹرپ کپ معائنہ بھی وہ کر سکتے ہیں. اور دوسرے جو میرے پروگرامز دیکھ رہے ہیں پڑھے لکھے حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ اسٹرپ معائنہ کی مختلف قسمیں ہیں. ایک تو عام یہ ہوتا ہے نا, یہ ٹین کا پیالہ ہوتا ہے جس کے اوپر بہت باریک جالی لگی ہوتی ہے. یہ پتلا کالا کپڑا لگا ہوتا ہے, اور دوسروں میں پیالے کے اوپر پلاسٹک یا دھات کی کالے رنگ کی پلیٹ ہوتی ہے, اور دودھ کی 2 یا 3 پہلی داریں اس پلیٹ پر چھلنی پر ڈالی جاتی ہیں جو کہ دودھ رنگ کی تبدیلی, پھٹکیاں اور پیپ وغیرہ کو ظاہر کر دیتی ہیں. اور یہ اسٹرپ کپ ہے. اور نیز اس میں مختلف تھنوں کے دودھ کا آپس میں موازنہ بھی کیا جا سکتا ہے. یہ لیکن جو کیلیفورنیا ہم لوگ ایک یہ اس کو میسٹائٹس کا معائنہ یہ وہ بھی کرتے ہیں. یہ ایک ایسا معائنہ ہے جو دودھ میں سفید خلیوں کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے. دودھ اور کیلیفورنیا میسٹائٹس یہ متعامل کو ایک سفید پیالے میں ملایا جاتا ہے اور جیلی کی طرح مواد کے بننے سے سوزش حیوانہ کا اظہار ہوتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے میں یہ کیلیفورنیا میسٹائٹس معائنہ کا ذکر کر رہا ہوں. اور دوسرے معائنے جو کیلیفورنیا میسٹائٹس معائنہ کے جو اصول پر بنائے گئے, لیکن ان میں جو ہوتا ہے نا ریجنٹ وہ دوسرے استعمال کیے جاتے ہیں, وہ بھی کافی کامیابی سے تشخیص میں مدد دیتے ہیں. مثال کے طور پر وائٹ سائڈ صرف فیلڈ میسٹائٹس معائنہ وغیرہ کیا جاتا ہے, اور اسی طرح ایک اور ہے ان میں
بھی یہ ڈفرینٹ قسم کے، یہ بھی ایک یہ اسٹوڈینٹس کے لیے خاص طور پہ کسی وقت میں لیکچر ایک تفصیل سے دوں گا کہ یہ کس طرح ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ جو ہیں. لیکن اب رہا کہ ہمارے جتنے، ایک تو میں سرف ٹیسٹ کرواتا ہوں، وہ پلیز وہ بڑا آسان سا ہے، وہ سرف ٹیسٹ کر لیا کریں، اس سے فوراً پتہ چل جاتا ہے. 4 گلاس لیں، اور اگر بھینس یا گائے ہے اس کے لیے 4 گلاس ڈفرینٹ لے کے، اور ان میں تھوڑا سا سرف پانی میں ملا کے گھول کے، وہ ان میں الگ الگ تھن سے دھارے ماریں اور اس پہ نشان لگا لیں کہ یہ اس تھن کی ہے، یہ دوسرے تھن کا گلاس ہے، یہ تیسرے کے لیے، اور مختص ہیں ڈفرینٹ. اور ان پہ آپ دیکھیں گے اگر لیس دار لیسلا سا بن جائے یا پھٹکیاں بن جائیں تو وہ سمجھیں کہ اس تھن میں میسٹائٹس ہے یا یہ گڑبڑ ہے، اس میں جراثیم ہے. تو یہ، اور بکری کے اور بھیڑ کے تو 2 آپ گلاس لے کے ان میں کر سکتے ہیں آرام سے. تو یہ ہے. اب رہا علاج کیسے. علاج جو ہے جراثیم جو سوزش حیوانہ کا باعث ہوں ان کے لیے خاص قسم کا علاج ہونا چاہیے. سوزش حیوانہ کا علاج کرتے وقت میں مختلف اصول ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جنہیں مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو سوزش حیوانہ میں ٹیکہ لگانے کی عام طور پر تاکید کی جاتی ہے تاکہ جسمانی رد عمل کو روکا جا سکے اور جو فساد خون نہ ہونے دیا جائے. یہ مقصد تبھی حاصل ہو سکتا ہے جبکہ بیمار جانور کو مناسب مقدار اور مناسب وقفے پر صحیح دوائی کا ٹیکہ لگایا جائے. ایک بہت اہم بات جو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس بیمار جانور کو جو ہم کوئی ریئیکشن ہو جائے کہ کسی دوائی کا، وہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر لینا چاہیے. اگر ریئیکشن ہو تو وہ نہیں دوائی لگانی چاہیے. اور ان کا دودھ بھی جو 69 سے 72 گھنٹے بعد تک استعمال نہیں کرنا چاہیے جب بھی ٹیکہ لگا دیا جائے. اور انجیکشنز آپ کو میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں. آج کل میں ریکمینڈ کر رہا ہوں ایم پی کلاکس کے، وہ تھوڑا سیف بھی ہے. ایم پی کلاکس کا بڑے جانوروں میں آپ 100 ml اور چھوٹے جو بکریاں بیڑے ہیں ان میں 20 ml اور اس میں 100 ml، اس کو تقسیم کر لیا جائے. 3 دنوں میں بھی آپ لگا سکتے ہیں. پہلے دن 40 cc، دوسرے دن 30، تیسرے دن 30. اور اسی طرح جو بکریاں اور بھیڑیں ہیں ان میں میسٹائٹس ہو تو ان کو سیدھے 5 cc کا 4 دن لگا دیں. گائے بھینسوں میں بھی لگا سکتے ہیں، 25 cc کے 4 دن لگائیں اور انشاءاللہ تعالی اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہترین ان کا علاج ہو جائے گا. اور ساتھ میں تھوڑا سفید زیرہ اور جو ہوتی ہے تھوم یا جس کو گارلک کہتے ہیں، لہسن، وہ کہتا ہوں 250 گرام وہ لے لیں. 100 گرام سفید زیرہ لے لیں اور 2 لیٹر دودھ کے اندر اور 50 گرام اس میں میٹھا سوڈا ڈال لیں. بھینسوں اور گایوں کے لیے وہ کھیر بنا کے وہ دیتے رہیں 5-6 دن لگاتار، وہ بھی دیں، ٹیکے بھی لگائیں، وہ بھی دیتے رہیں تاکہ دودھ میں ان کی کمی نہ ہو. ادروائز صرف اینٹی بایوٹکس انجیکشنز لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دودھ خشک کر جاتی ہیں. تو یہ ان چیزوں کا بتانا بہت ضروری ہے. اور بکریوں اور بھیڑوں میں یہ آپ 20 گرام سفید زیرہ بھلے آدھا لیٹر دودھ میں بھگو کے آپ وہ دے سکتے ہیں، یا اس کی کھیر بنا کے آپ ان کو 5-6 دن تک 1 ہفتہ رکھیں ذہن میں. ہفتہ ہی بھینس کو اور گائے کو یہ کھیر بنا کے دیتے رہیں اور انشاءاللہ تعالی اور ان سے یہ علاج بھی ہو جائے گا. اور اللہ کرے گا، دعا کروں گا کہ آپ کے جانور، ڈور ڈنگر، وہ سارے اپنے محفوظ رہیں. اور آپ لوگ، اور خاص طور پہ جو لوگ ان کی چوائی کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو روزانہ
پہلے چوائی سے پہلے وہ اچھی طرح ان کو صابن سے دھوئیں، اور اسی طرح جو ان کے تھن ہے اور ہمانہ اس کو بھی دھویا جائے، اور جب چوائی کر لیں تو اس کے بعد ایک بالٹی میں لے کے پانی، اور اس میں تھوڑے 2-4 قطرے، 5 قطرے، 10 قطرے بھی آپ ڈیٹول کے ڈال کے وہ اس میں ان تھنوں کو ڈپ کریں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر تک رکھیں، چند سیکنڈز تک یا آدھا منٹ تک بھی رکھ لیں، اور اس کے بعد ان کو خشک کر دیں۔ اور اس کے علاوہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ ایک پوٹاشیم پر میگنیٹ یا لال دوا ملتی ہے، وہ بھی آپ اس کا ایک گھر میں ہی ایک جو عام پانی کی جو سپرے گن ہوتی ہے وہ اس میں گھول کے رکھا کریں ہلکا سا، وہ تھن کے منہ میں جب بھی چوائی کے بعد وہ بھی سپرے کر دیا کریں۔ اس سے آپ یقین کریں کہ آپ کے تھن جو ہیں یہ سوزش ہوانہ سے بچے رہیں گے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ڈور ڈنگر کو اپنی خاص حفظ و امان میں رکھے۔ اور یہ سلسلہ ہے جیکب آباد سے ہمارے بہت پیارے ویور اور کالر جناب محمد علی صاحب کے نام یہ پوری سیریز کر رہا ہوں، اور اس سیریز کا یہ پہلا مرد جس کو میں نے کور کیا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلائیے اگر وہ ظالم ہو تو میں کیسے اس کی مدد کروں؟ آپ نے فرمایا، اس کو تم ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد کرنا ہے۔ یہ میں بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔